الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے ہدایت ہی کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن جیسا کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس میں مچھر کا بھی ذکر ہے، مکھی کا بھی ذکر ہے، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے اللہ کا جس میں مکھی اور مچھر کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں، مکھی کی بھی دی ہے، مچھر کی بھی دی ہے۔ اس سے قرآن مجید کی نہ حقانیت پر فرق آتا ہے، نہ اس کے عظیم القدر ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے اس کا انکار کیا تو یقیناً یہ قرآن مجید ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن گیا، اور جنہوں نے اسے پڑھ کر ہدایت حاصل کر لی ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے پڑھ کے ہدایت پا لیتے ہیں۔ اب جیسے قرآن نے شروع میں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے یا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ متقی تو پہلے ہدایت میں ہیں، انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت تو کافروں کے لیے ہونی چاہیے، ہدایت تو فاسق و فاجروں کے لیے ہونا چاہیے، متقین کی ہدایت کا کیا مطلب؟ تو بات ساری سمجھ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت متقی ہی حاصل کرتے ہیں، عام طور پر دوسرے لوگ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ پھر ہدایت کے بہت سی قسمیں ہیں، ان کا بھی تفصیل سے ذکر اپنی جگہ پر پہلے ہو بھی چکا ہے، اس لیے یہاں اس وقت ضرورت نہیں ہے، ورنہ جتنی ہدایت جس کو حاصل ہے وہ اس سے بڑھ کر ہدایت حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی مزید ہدایت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی، کچھ عرصے بعد ایک اور چیز کا پتہ چل گیا، تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا بھائی یہ بھی ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا اب تک، تو پتہ چلا ایک اور چیز حاصل ہو گئی، اس سے پھر آگے جا کے مزید اور حاصل ہو گئی۔ تو یہ تو ہدایت اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائی ہے، ہدایت حاصل ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اصل میں ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ اب ہدایت ایک تو یہ ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جانا، سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، پھر وہاں آپ کو ایک دکان نظر آئے گی، وہاں سے الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا، ایک تو یہ بھی ہدایت، یہ بھی ہدایت کا ایک۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بھئی فلاں کا گھر کہاں پر ہے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑو، لے جا کے دروازے پہ کھڑا کر دو کہ بھئی یہ گھر ہے اس کا۔ تو یہ ہدایت کے طریقے ہیں۔ تو بہرحال اصل اس وقت موضوع یہ نہیں ہے،
لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان رکھا ہے، بشرطے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، اسے پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، بس قرآن خوانی ہو جاتی ہے، یا تو کسی کی مغفرت کی دعا اور اصالہ ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، یا کسی دکان کے افتتاح کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کا کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئیں، وہ ہم اس سے ہم بے بہر آئیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، 23 برس میں نازل ہوا، تو قرآن مجید جو لوگ پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کا معاملہ بھی یہ ہماری طرح نہیں تھا۔ ہم تو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پڑھا یا قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جو پڑھتے تھے اس آیت پر جب تک عمل نہیں ہو جاتا تھا آگے نہیں بڑھتے تھے، یعنی اس کا ترجمہ تو خیر ان کو آتا ہی تھا کہ اس لیے کہ وہ اہل زبان تھے، لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر ایسا معاملہ پیش آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس معاملے میں رہنمائی نہ فرمائے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن یہ کہ پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو محفوظ بھی فرمایا ہے قیامت تک کے لیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری حفاظت کی وہ بھی ہماری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ آج ہم فخر کر سکتے ہیں اس بات پر کہ قرآن مجید الحمدللہ جوں کا توں ہے، زبر زیر پیش میں بھی اس کے فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ بعض اوقات اگر کوئی غلطی کرتا ہے کہ 8 سال 10 سال کا بچہ جو حافظ ہے وہ غلطی نکال لیتا ہے کہ بھئی یہ غلط پڑھا گیا، تو یہ خاص معجزاتی کلام ہے اللہ رب العزت کا، یعنی اور کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، ایک دفعہ پڑھیں گے 2 دفعہ پڑھیں گے دل بھر جائے گا، دوبارہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کو آپ پڑھتے رہیے، پڑھنے سے دل نہیں بھرتا، اور اس کے آداب ہیں، بعض اوقات اگر نہیں پڑھنے کو جی چاہ رہا تو اس وقت بند کر دیجیے، کسی اور وقت پڑھیے پھر، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی روزانہ کتنے لوگ ایسے ہیں صبح و شام پڑھتے ہیں، اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ماشاءاللہ 15-20 پارے یومیہ چلتے پھرتے پڑھ جاتے۔ حضرت مولانا شکر دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ صاحب، وہ بھی شہید ہو گئے بیچارے، انتقال ہو گیا ان کا بھی، تو وہ تشریف لائے، تو حضرت سے اپنے معمولات کا جب ذکر کیا تو ان میں یہ بھی تھا کہ الحمدللہ 15-20 پارے یومیہ ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے پڑھتے، فرمایا کہ بھائی پھر تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، جو آدمی 15-20 پارے روزانہ پڑھتا ہو اسے کسی اور وظیفے کی کیا ضرورت ہے، فرمایا کہ بھائی اب تمہیں میں کوئی اور وظیفہ نہیں بتاتا، بس تمہارے لیے یہی کافی۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کو پڑھتے رہیے اور اپنے اندر ایک روشنی محسوس کیجیے، تو اس لیے میرے عزیز و قرآن مجید کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ہی لیے نازل فرمایا ہے اور اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ جن لوگوں کو محبت ہوتی ہے کسی سے تو صرف اس کی ذات سے ہی نہیں ہوتی ہے، اس کی صفات سے بھی ہوتی ہے، اس کے کلام سے بھی ہوتی ہے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہو اگر کسی کا خط آ جائے، آدمی بار بار پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھا، دوبارہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، کبھی اکیلے میں پڑھتا ہے، کبھی چوری چوری نکال کے کسی کے سامنے ہی پڑھ لیتا ہے، مزہ جو آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے کہ جس کا خط ہے اس سے ہمیں محبت، تو مزے لے لے کے آدمی پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام مزے لے لے کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ محبوب کا کلام، اللہ تعالیٰ کی ذات سارے محبوبوں سے زیادہ محبوب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو محبت کے ساتھ پڑھیے، سمجھیے، سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو بہرحال قرآن مجید ایسی باعزت کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہی نہیں تھا کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے دارالعلوم کراچی میں استاد تھے، بعد میں پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن رات دن قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ تھا۔
زبان کو بمشکل روک پاتے تھے مستقل. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا کہ بعض لوگ یعنی ایسی حالت میں کہ حضرت پر فالج گرا ہوا تھا اور ویل چیئر پہ ہوتے تھے اور اتنا ضعف اور بڑھاپا تھا کہ گردن بالکل ایسے جھک کر بالکل سینے پہ آ جاتی تھی. پیچھے سے اگر کوئی دیکھے تو گردن نظر نہیں آتی تھی حضرت, یعنی یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا سر ہے یا نہیں. میں نے خود دیکھا تو محسوس نہیں ہوتا تھا, قریب جا کے پتہ چلتا تھا کہ اتنا سر جھک جاتا تھا کہ سینے سے لگ جاتا. لیکن ایک حافظ جو ویل چیئر چلا رہا ہے وہ بھی سناتا ہوا جا رہا ہے, ایک دائیں جانب ہے وہ بھی سنا رہا ہے, بائیں جانب بھی سناتے ہوئے جا رہا ہے. اور چونکہ زبان سے بول بھی نہیں سکتے تھے بعض دفعہ, تو اگر کوئی غلط پڑھتا تھا تو بس اس طرح ہاتھ مارتے تھے, اور ادھر پڑھا تو ادھر, مطلب کوئی غلط نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان, رات دن پڑھنے پڑھانے والے. تو اس لیے قرآن مجید کی بہرحال عظمت اور قدر کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا. اور کس لیے نازل فرمایا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, تاکہ یہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے, اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. ہم جن ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں اس قرآن مجید کو پڑھ کر ان ظلمتوں سے نکل کر اور روشنی کی طرف آؤ. تو میرے عزیزو, آج ہم نے اس سے بہت ہی قرآن مجید سے جو ہمارا طریقہ کار ہے اور جو ہمارا معاملہ ہے قرآن مجید کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں. اسی طریقے سے بعض کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ہمیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن شکوہ کرے گا. وقال الرسول یا ربی ان قومی, قرآن مجید بہرحال یہ کہ اس وقت جو ہے یہ قرآن مجید شکوہ کرے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھے پڑھا نہیں, پس پوچھ ڈال دیا. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, قرآن مجید کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو جو حافظ ہیں وہ تو خیر 1 2 5 پارے تک پڑھ سکتے ہیں, جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. لیکن جو حافظ نہیں ہیں انہیں بھی چاہیے کم از کم اگر ہو سکے تو ایک پارا نہ ہو سکے تو آدھا پارا, وہ بھی نہ ہو سکے تو 1 پاؤ پارا, اور وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 1 رکوع 2 رکوع تو ضرور پڑھ لیا کیجیے. یعنی یہ اس کے علاوہ ہے کہ مثلا بعض لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے, پڑھیے. شام میں سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ترتیب سے شروع کر کے 1 2 رکوع کر کے, تاکہ کچھ نہ کچھ دیر میں کچھ وقت میں قرآن مجید مکمل ہو جائے. تو جو لوگ ناظرہ خواہ ہیں تھوڑا تھوڑا قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید 6 مہینے میں یا سال میں کم از کم ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. تو اس لیے اس نعمت کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف بعض چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں, 2 4 6 یا 10 صورتیں زیادہ سے زیادہ, لیکن وہ بھی انہیں صحیح طریقے پہ یاد نہیں ہوتی. اس لیے انہیں اور فکر کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو کسی کو سنا کر جو ہے وہ صحیح کر لیں, اور نہیں تو نورانی قاعدے سے شروع کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ کم از کم قرآن مجید پڑھنا آئے گا. اب یاد رکھیے اگر کسی کی عمر 70 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئی, اس نے اب تک نہیں پڑھا, اور ہمیں ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن مجید. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا علم ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم 2 چیزوں کو تھام کے رکھو, ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ قرآن مجید کا بیان ہے اصل میں. سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی ہے تو آپ اس قرآن مجید کو جلدی جلدی مت پڑھیے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے. تو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن مجید کا جمع کر دینا آپ کے سینے میں یہ ہماری ذمہ داری. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اور آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان بھی آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے اس کا بیان بھی کرائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی، آپ نے پڑھا بھی، آپ نے یاد بھی کیا. اس کا جو بیان ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اصل میں. اس لیے قرآن مجید میں تو اصول بیان کیے جاتے ہیں، اور جہاں تک اس کی تفصیلات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. بہت سے مقامات پر مختلف صحابہ کرام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں اور جن کے لیے خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، تو وہ قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ فرمایا، اس موقع پر یہ فرمایا. تو قرآن مجید میں جو اصول ہیں ان کی تفاصیل اگر ہم جاننا چاہیں اس کے لیے احادیث موجود. تو اس لیے قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھام کے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو اس لیے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ترجمہ، آج کل الحمدللہ ایسے تراجم بھی آ گئے ہیں کہ جو آسان ہیں اور محاورے کے اعتبار سے بھی درست ہے، ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. حال ہی میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا آسان ترجمہ انہوں نے اس کو اس انداز میں شائع کرایا کہ 10 پارے بھی مل جاتے ہیں الگ الگ، اور پورا قرآن مجید 30 پاروں کا وہ ایک ہی جلد میں بھی مل جاتا ہے. تو اب جس کو سہولت ہو 3 جلدوں میں لے لیں تو اس کو 10 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس کی مختصر سی تشریح بھی ہے، انتہائی مختصر. تو پڑھنے والوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. تو آدمی اگر پڑھنا چاہے تو روزانہ قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھے، اس کا ترجمہ دیکھے، پھر اس میں کچھ تھوڑی بہت جہاں جہاں ضرورت محسوس کی گئی ہے اس کی تشریحات بھی بیان کر دی گئی، ان کو پڑھ لیں. انشاءاللہ اگر آپ اس کا معمول بنا لیں، اگر ایک رکوع روزانہ ہی کا معمول بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد کس قدر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ روشنی حاصل ہو گئی، کس قدر جو ہے وہ دین کا علم حاصل ہو گیا. لیکن یہ کہ جس طرح آدمی دنیا حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، 1000 دروازے کھٹکھٹاتا ہے، 1000 جگہوں پر جاتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک اس سے کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اگر ہم صبح سے لے کے شام تک نہ صحیح لیکن صبح کے وقت فجر کے بعد کچھ وقت نکال لیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمیں عطا فرما دیں. تو یہ آسان ترجمہ قرآن مجید، اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ یہ لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. چاہے آپ ایک رکوع پڑھ لیں، اپنے اوپر اپنا معمول بنا لیں کہ کتنا پڑھنا روزانہ، اس کا ناغہ نہ کریں. اس سے بڑی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کوئی معمول بنائے اور پھر اس معمول کو نہ چھوڑے. معمولات کے ترک کر دینے سے بے برکتی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی، اور حدیث کی اعتبار سے فرماتے تھے، چونکہ حدیث میں یہ چیز ہے کہ جو عمل بھی انسان کرے اس پر مواظبت کرے، ہمیشہ کی کرے. اب حضرت ہمارے کوئی ذکر اگر تعلیم کرتے تھے کہ بھئی یہ ذکر کرنا ہے تو فرما دیا کرتے تھے، بعض اوقات اگر ان سے یعنی کہتے تھے کہ ہمیشہ کرو، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ سستی ہے، کوئی کام ہے، تو اگر پورا نہیں کر سکتے تو بھئی اگر 100 مرتبہ بتایا گیا ہے تو 33 مرتبہ پڑھ لو. کوئی 33 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 11 مرتبہ پڑھ لے، لیکن ناغہ نہ کرے. اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت کے شیخ جب تشریف لائے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا اس وقت کا ایک معمول ہے، میں معمول پورا کر کے آ جاؤں. فرمایا ہاں بھائی ضرور، شوق سے جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئے. فرمایا کہ بس بھائی اتنا سا معمول ہو گیا پورا؟ فرمایا کہ حضرت معمول تو اس میں تو کافی وقت لگتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت کا میرا معمول ہے اس لیے میں نے ایک عادتاً جو میری عادت ہے وہ برقرار رہے اور اس میں ناغہ نہ ہو، اس لیے میں نے آج اس کو مختصر کر دیا، لیکن کیا ضرور. تو اسی طریقے سے آدمی جو بھی معمول رکھتا ہے اس کو پورا کرے، ترک نہ کرے اس کو. البتہ کبھی اگر ایسی ضرورت ہے کہ جلدی ہے، کہیں جانا ہے یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی کوئی ایسی آ گئی تو آدمی اس میں اگر 100 دفعہ پڑھنے کا نہیں ہے تو 33 دفعہ پڑھ لے. 33 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھ لے تاکہ معمول ترک نہ ہو. اس لیے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. پھر دوسری بات میں آپ سے پہلے بھی بار بار عرض کرتے رہا ہوں کہ صرف جو ہے وہ تسبیحات پڑھنے کی حد تک اپنے آپ کو مت رکھیے. تسبیحات تو بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں،
بہت سے بیچارے سیدھے سادے مسلمان فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اشراق پڑھ کے بھی روانہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے بہت سے بندے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کیجیے، معاشرت کو صحیح اسلامی بنائیے، اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اس کو دین و اسلام کے مطابق کیجیے۔ اصل یہ چیز معاملات کو درست کر لینا، ورنہ معاملات درست نہ ہوا، صبح شام تسبیح تو ہم پڑھ رہے ہیں، 12 تسبیحات پڑھ رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن معاملات ہمارے لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں، جھوٹ بھی بول رہے، دھوکہ بھی دے رہے، مال پر کسی کا قبضہ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں، آدمی کیا کہے گا کہ بھئی ویسے تو بڑے حاجی نمازی بنتے ہیں، بڑا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کے پھر رہے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، لمبا سا کرتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن صاحب ان سے تو معاملہ پڑا تو بہت بڑے چیٹر، الیاذ باللہ۔ ایسا مت کیجیے، اس سے دین بدنام ہوتا ہے۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھیے، معاملات اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر بتائیے دین کا کیا فائدہ۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہمارے معاملات صحیح ہیں یا نہیں، وعدہ خلافی تو ہم نہیں کرتے، حتی الامکان پوری کوشش کیجیے اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو نبھانے کا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، فون کر لیجئے کسی نہ کسی طریقے سے کہ میرا ارادہ یہی تھا، جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن میں اس کو نہیں کر سکوں گا، اس لیے معذرت ہے، میں انشاءاللہ اس کو میں آج نہیں کل دے دوں گا یا کل کر دوں گا۔ ان کو بتا دے، معذرت کر لے، بھاگ کر چوری چھپا نہ پھرے۔ ہمارے حضرات نے اس چیز کو اس پر بہت زور دیا ہے، معاملات کی صفائی۔ حتانی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے یہ معاملات کی صفائی، کہ معاملات کو صاف رکھو، چاہے اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے عزیز قرابت دار اور رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، معاملات کو صاف رکھیے۔ آج معاملات ہمارے صاف نہیں، اس میں بہت گڑبڑ، تو اس لیے بعض اوقات ان چیزوں سے دین بہت بدنام ہوتا ہے۔ دین اپنی جگہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہماری اپنی ذات میں ہے، ہم اپنے معاملات کو صحیح طریقے پر نہیں دیکھتے، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ جو بات کہتے ہیں پورا نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں بہت جھوٹا آدمی، اور ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بظاہر بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے معاملہ پڑتا ہے تو معاملات کے اندر وہ بہت ہی یہ سمجھ لیجئے کہ انتہائی ناکام سمجھ لیجئے۔ تو اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ دوسری ایک بات ہمارے ہاں اندر ایک خامی آ گئی ہے کہ ذرا سی کسی میں خامی دیکھی فوراً دین کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دین تمہیں یہی سکھاتا ہے، یعنی تان تشریح شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بھئی دین نہیں سکھاتا، اس کی اپنی ذات کا قصور ہے، لیکن ہم خواہ میں دین کو بیچ میں لاتے ہیں اس معاملے میں۔ بتائیے دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ دین ہے، آپ نے کب کہا کہ کوئی جھوٹ بولے؟ تو دونوں باتیں جو ہے سوچنی چاہیے کہ جو لوگ معاملات کر اپنے معاملوں کو صحیح طریقے پر انجام دیں تاکہ دین بدنام نہ ہو، اور اسی طریقے سے سامنے والا بھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دین کو بیچ میں نہ لائے کہ صاحب کیا دین تمہیں سکھاتا ہے، آج کل کے عالم ایسے ہوتے ہیں اور تمہاری داڑھی تمہیں یہ سکھاتی ہے، الیاذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہرحال دل آزاری اور تکلیف تکلیف کی حد تک ہوتی، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، وہ عالم سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ جاہل سے بھی ہو سکتی ہیں، خاص آدمی سے بھی ہو سکتی ہیں، عام آدمی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ دیکھنا ہی چاہیے کہ یہ جو غلطی کر رہا ہے جان بوجھ کے کر رہا ہے، عادی ہے اس کا، یا بیچارے سے انجانے میں ہو گئی، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر عادی نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے تو یقیناً غلطی تو اس قابل ہوتی ہے اسے معاف کر دیا جائے، اس پر اس کو تان تشریح نہ کی جائے، اور اگر جان بوجھ کر عادی ہے تو بھی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال دونوں میں معاملات میں بڑا فرق ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ارادہ تو میرا کچھ اور بیان کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کہلوا دیا۔ بہرحال ذہن میں پہلے یہ تھا کہ کچھ باتیں میں جنازے سے متعلق عرض کر دوں، اس لیے کہ ہمیشہ جنازہ جب آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں اس میں بہت سے لوگ، بہت سی چیزیں، ایک تو یہ کہ ہر آدمی اگر کہو کہ ہاں بھائی لوگ آگے رک جائیے، ابھی 5 منٹ رک جائیں بھائی، ابھی فلاں آ رہے ہیں، ابھی فلاں آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ تاخیر مناسب نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ آدمی کا انتقال ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے اس کو جو ہے تکفین و تدفین اس کی کر دی جائے، نماز جنازہ پڑھ کے، اس میں بھی تاخیر کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔
ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بار بار جب بھی یہاں پر اعلان ہوتا ہے جنازے کا تو عام طور پر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھئی مؤکدہ سنتوں تک تاخیر کی جا سکتی ہے، نفلوں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نماز جنازہ میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ آپ نفلیں پڑھنی شروع کر دو، بلکہ بہت زیادہ اگر تھا، اصل تو یہ تھا کہ فرضوں کے بعد ہو جاتی، لیکن اگر فرضوں کے بعد نہیں ہو سکتی تو کم سے کم سنت مؤکدہ، بھائی اس سے زیادہ نہیں، نفلوں کی گنجائش نہیں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ بس پڑھے، جا کے مؤکدہ سنتیں پڑھ کے فوری طور پہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، اور وہاں صرف جو ہے وہ ان لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے جو یہاں نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی تم جنازے میں آئے ہو، سنت مؤکدہ پڑھ کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ 2 آدمی کی وجہ سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں 1000 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، 500 کھڑے ہوتے ہیں، جو بیچارے آج کل تو پھر بھی موسم اچھا نہیں، سخت گرمی میں دھوپ میں وہ کھڑے ہوئے اور ہم اذیت دے رہے ہیں۔ بعض لوگ وہاں نماز جنازہ کی صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں گلے مل رہے ہوتے ہیں، تعزیتیں وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی یہی تو معاملات ہیں نا، اس موقع پر آپ جلد از جلد وہاں جائیں، لوگوں کو تکلیف مت دیں۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تو جتنا جلد ہو سکے صفیں درست کر کے اور جو ہے وہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہو۔ نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں ہیں وہ بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ نماز جنازہ ہو جائے تو بس جتنا جلد ہو سکے اس کو جلد از جلد اس کی منزل پر پہنچائیں۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں رواج ہیں عام طور پر بہت بلند آواز ہے کلمہ شہادت، یہ اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ طریقہ یہ کہ کوئی کہنا چاہے تو دل میں پڑے، اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے جنازے کے ساتھ، اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ دیکھو آج ہم اس کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کل کوئی ہمیں اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہوگا، بلکہ پتہ نہیں سوچے کہ پتہ نہیں ہمیں کاندھا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہاں موت آئے گی اس کا تو کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے آدمی عبرت حاصل کرے۔ پھر جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جنازہ پیچھے ہوتا ہے، ہم آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جنازے سے آگے نہیں جانا چاہیے، صرف وہ لوگ آگے جائیں تھوڑے سے وقت کے لیے جنہوں نے کاندھا دینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ یا تو اس کو ہاتھوں پہ ایسے اٹھا لیتے ہیں اوپر، یا بالکل نیچے اٹھا کے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سامان کی حیت ہے، کسی مردے کو اس طریقے سے اٹھانا جائز نہیں ہے، کاندھے پہ رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ہاتھوں پہ لینا اٹھانا، چاہے بعض اوقات اگر حیت سمت تبدیل کرنی ہوتی ہے تو اس کو 4 آدمی اس طرح اٹھاتے ہیں کہ ایک ادھر سے اٹھائے، صندوق کی طرح اٹھا لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اٹھا کر اور کاندھے پر رکھنے کے بعد پھر درست طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کاندھا دے رہے ہوں تو اس میں بھی یہ ہے کہ 10 قدم کم از کم چل لیں۔ اب ہمارے ہاں اتنا موقع ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ویسے بھی آگے چونکہ، تو اس لیے اس میں 10 قدم تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں، میرا خیال ہے 10 قدموں سارے فاصلے طے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ 10 قدم اگر کاندھا ہو تو کم از کم 40 قدم کی جو وہ ایک ثواب ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات چیزیں ایسی ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے بعد، نماز جنازہ خود دعائے جنازہ اصل میں، جس میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ سے ہم پہلے